لوگ یہاں تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا، یہاں بیٹھنا آپ کا اور ہمارا، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ یعنی ہے اچھی نیتیں کر لیں، کسی کی نیت کسی کو دکھاوے کی ہو تو اس کو ختم کر دیں، نیت یہ کر لیں کہ ہم اللہ اس کے رسول کی محفل میں ہیں، وہ یہاں سے کچھ لے کے اٹھیں گے۔ ورنہ اکثر لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یار بس گھر والا دیکھ لے، 40ویں میں آئے تھے ہیں، برا نہ ماننا، سب لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ، لیکن جب ہم جا ہی رہے ہیں تو اچھی نیت بھی کر لیا کریں۔ نیت کا بڑا معاملہ ہے۔ زبان پہ جو ہے بظاہر نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور زبان پہ تو ہے اور دل میں کچھ اور ہے تو پھر نماز نہیں ہے، ذہن میں رکھنا۔ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ تم فرماؤ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے، اور پھر تم اس کی طرف پھیرے جاؤ گے، اور جو غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، جو عالم الغیب والشہادہ یعنی جو غیب کو بھی جانتا ہے اور شہادت کو بھی جانتا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تو یہ ہمیں اور آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمیں ایک دن اس کی طرف پلٹنا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان بے شک تجھے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، فملاقیہ پھر اس سے ملنا ہے۔ کیا تیاری ہے اس دن کے لیے، اس دن کے بارے میں جس دن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نامہ اعمال ان کے سیدھے اور الٹے ہاتھ میں دے گا۔ جو اچھے ہوں گے تو ان کو تو سیدھے ہاتھ میں مل جائے گا، اور پھر اس سے کہا جائے گا تو شاد شاد پلٹ جا، یعنی خوشی خوشی پلٹ جا اپنے گھر کی طرف، اور جس کا نامہ اعمال اس کے پیچھے سے دیا جائے گا، یعنی اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو اللہ اکبر پھر اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف ہنکا دیا جائے گا۔ کیا تیاری ہے اس دن کی؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ کا رب فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، فرمایا جب زمین تھر تھرا دی جائے گی جیسا اس کا تھر تھرانا طے ہے۔ اب یہاں پر مفسرین اکرام فرماتے ہیں زمین کا تھر تھرانا یا تو قیامت کے دن ہوگا یا قیامت کے قریب ہوگا۔ اللہ اکبر، جب زمین تھر تھرائی جائے گی اس کے اوپر موجود جو ہیں، یعنی اس زمین کے اوپر موجود تمام عمارتیں، تمام درخت، تمام پہاڑ اس زمین کے تھرتھرانے کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تمام پہاڑ ٹوٹ کر کے بکھر جائیں گے۔ لیکن اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی زمین کے اس عمل کے بارے میں 17ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ فرمایا اللہ نے اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ فرمایا اس دن تم دیکھو گے کہ لوگ، اللہ اکبر، دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت جو ہے اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، وتضع کل ذات حمل حملہا، اور ہر حمل والی عورت اپنے حملوں کو ڈال دے گی۔ اللہ اکبر، وتری الناس سکارى، اور دیکھو گے لوگوں کو تم جیسے کہ وہ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ یہ کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ کیا تیاری ہے اس دن کے لیے؟
جس دن کے بارے میں فرمایا گیا تمام نبیوں کی زبان پر ہوگا اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری، ہمارے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، ہمارے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، ہر نبی یہ کہہ رہا ہوگا۔ کیا تیاری ہے اس دن کے لیے جس دن کے بارے میں فرمایا گیا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن، اس دن جبرائیل امین اور اللہ اکبر اللہ کے بڑے بڑے فرشتے صف بصف کھڑے ہوں گے اور اللہ کی ہیبت سے کانپتے کھڑے ہوں گے۔ اس دن کے بارے میں تیاری کیا کی ہے جس دن کے بارے میں فرمایا گیا اللہ اکبر، اس دن تمہارے دوستوں کو دشمن بنایا جائے گا، اس دن تمہارا باپ تمہیں پہچاننے سے انکار کرے گا، تمہاری ماں تمہیں پہچاننے کے بعد انکار کرے گی۔ بتاؤ کیا تیاری ہے اس دن کے لیے؟ اللہ اکبر فرمایا گیا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر کے بوجھ باہر پھینکے گی۔ زمین کے اندر موجود خزانے، سونا چاندی، ان کے اندر موجود مردے، تمام زمین باہر پھینکے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اسے کیا ہوا؟ یعنی قیامت کے وقت، یعنی جب یہ زلزلہ آئے گا اس وقت جو لوگ موجود ہوں گے وہ اس زمین کی اس حالت کو دیکھ کر کہیں گے کہ زمین کو کیا ہوا، ایسی مضطرب ہوئی اور اتنا شدید زلزلہ آیا کہ جو کچھ اس کے اندر تھا سب اس نے باہر پھینک دیا۔ اور بلکہ زمین کے اس عمل کے بارے میں اللہ نے 30ویں پارے میں فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو دراز کر دیا جائے گا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین کو جب دراز کر دیا جائے گا جو کچھ اس کے اندر ہے سب کو باہر پھینک دے گی، وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہ اپنے رب کا حکم سنے گی، اس لیے کہ زمین تو یہی لائق ہے۔ اور فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان بے شک تجھے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ کیا تیاری ہے؟ لوگ بھولے بیٹھے ہیں اپنے رب کو، میں سچ کہہ رہا ہوں بالکل بھولے بیٹھے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو۔ لوگوں نے اپنے رب سے بے وفائی کر دی۔ اللہ اکبر، کیا تیاری ہے؟ آپ کا رب بار بار آپ کو کہہ رہا ہے ہمارے پاس 60 و 70 سال کی عمر ہے، 500 سال اور 600 سال کی نہیں ہے، بلکہ ہم سے پہلے اس زمین پر جو قومیں آئی ہیں، پڑھو تاریخ کا مطالعہ کرو، پتہ چلے گا کسی کی 500 سال کی زندگی تھی تو کسی کی 300 سال کی زندگی تھی، لیکن امت محمدیہ کو صرف 60 اور 70 سال کی عمر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھتے ہیں کوئی 10 سال کی عمر میں جاتا ہے، کوئی 20 کی عمر میں جاتا ہے، کوئی 60 کی عمر میں جاتا ہے، اللہ اکبر، لیکن اب اتنی عمریں بھی نہیں ہو رہی ہیں، لوگ بہت جلدی جا رہے ہیں۔ کیا تیاری ہے؟ اللہ اکبر میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ان قصص کو بار بار اس لیے دہرایا ہے کہ تم آگاہ ہو جاؤ، تمہیں زندگی تھوڑی دی گئی ہے، تم آگاہ ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جیسے پچھلی امتوں نے اپنی نبیوں کے فرامین کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈالا تو اللہ نے کسی کا چہرہ سور کی طرح کر دیا، بعض قوموں کے چہرے بندر کی طرح کر دیے، بعض قوموں پہ اللہ نے عذاب نازل کر دیے، بعض قوموں پہ اللہ نے پتھر کی بارشیں کر دی، بعض قوم پہ اللہ نے جو ہے آگ کی بارش نازل کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ تمہیں بتا رہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے اور یہ لوگ ہیں کہ غفلت میں پھرے ہوئے ہیں، ان کے منہ غفلت میں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ غفلت میں پھرے ہوئے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وهم یلعبون، فرمایا جب ان کے پاس ان کے رب کی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو یہ اس کو کھیلتے ہوئے سن لیتے ہیں۔ لاہیتن قلوبہم، اور ان کے دل کھیل میں ہیں، ہر وقت انہیں کھیل کی پڑی ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کے 40ویں میں ہیں، 10ویں میں ہیں، 20ویں میں، ارے 40ویں 10ویں 20ویں سب دکھاوا کر دیا انہوں نے۔ اس کو جو اس کا جو اصل مقصد ایصال ثواب تھا، لوگ ایصال ثواب کے لیے کم بظاہر دکھاوے کے لیے آ رہے ہیں، کھیل کے لیے آ رہے ہیں۔ لوگ کہ امام صاحب کیسے، میں سچ کہہ رہا ہوں بعض لوگ ایسے ہیں جو دکھاوے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، تمہارا رب تمہارے دلوں کے حال سے بہت زیادہ واقف ہے۔ اللہ اکبر، یومئذ جو ہے یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، فرمایا زمین اس دن اپنی خبریں بتائے گی، اس لیے کہ
बिअन्न रब्बका औहालहा, ये ज़मीन जो है उस दिन अपनी खबरें बताएगी, क्योंकि ये अपने रब का हुक्म सुनेगी है। इसको इस तुम्हारे रब का हुक्म है। मेरे भाइयों याद रखो, ज़मीन की खबरों के बारे में तुम्हें पता क्या खबरें हैं इसकी? ये कहेगी। जब ये आयत करीमा हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सहाबा के सामने पढ़ी तो इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा जानते हो ज़मीन की खबरें क्या हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह हम नहीं जानते इसकी खबरें क्या हैं। तो फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो, ज़मीन की खबरें ये हैं कि ये कल क़यामत के दिन अर्ज़ करेगी, ए मौला फ़ला मर्द ने फ़ला औरत ने मेरे ऊपर फ़ला दिन ये काम किए। क्या खबर है? ये ज़मीन कहेगी, ये ऐसे ऐसे हिसाब लिया जाएगा, ये भी बताया जा रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि इससे आगे चलो, फरमाया इन्नस समा वल बसरा वल फुआद, अल्लाह ने फरमाया उस दिन तुम्हारी समातों का हिसाब होगा, उस दिन तुम्हारी बसारतों का हिसाब होगा। और इससे आगे अल्लाह ने फरमाया यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून, फरमाया अल्लाह ने उस दिन तुम्हारे आज़ाद तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे है। और सूरह यासीन में फरमाया अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, फरमाया आज हम तुम्हारी ज़बानों पर मोहर लगा देंगे और तुम्हारे आज़ा हमसे बात करेंगे, यानी तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी गवाही देंगे। ये हाथ ये पैर ये कहेंगे मौला इसने सदका तो नहीं किया इन हाथों से, मगर हाँ जो मजलूमों को सताया, गरीबों को सताया, ये कहेंगे हाथ, ये आंखें कहेंगी, ये पैर कहेंगे, ये बदबख्त कभी नमाज को तो गया नहीं मगर हाँ गुनाह की जगह पर गया। ये ज़बान कहेगी इसने इमामों की बुराइयां बयान की हैं, इसने आलिमों की बुराइयां बयान की हैं, मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा इकराम के खिलाफ बुराइयां बयान की हैं। ये ज़बान कहेगी, याद रखना, अल्लाह अकबर, ये ज़बान कहेगी ये जिसके पीछे नमाज पढ़ता था उसी की बुराई बयान करता था। क्या खबर है? इमाम को नहीं मालूम है, आलिम को नहीं मालूम है कि कौन कितनी बुराई कर रहा। अरे जिसके कब्जे में तुम्हारा दिल है क्या वो खुदा भी नहीं जान रहा? बताओ कि उस खुदा को मालूम नहीं है? अगर ये कहोगे तो मैं कहूंगा तुम मुसलमान नहीं हो, तुम काफिर हो चुके हो। जन्नत में वही जाएगा और ईमान वाला है ही वही। क़द अफ़लहल मुमिनून, और इसके बाद जो 10 आयतें हैं बड़ी फजीलत है, और इसमें अल्लाह ने मुसलमानों का उखरवी हाल बयान किया। और इन आयतों के अंदर अल्लाह ने जिन ईमान वालों को जो बशारत दी आखिर में हैं, अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस, यानी कि जन्नतुल फ़िरदौस में जाएंगे ये लोग, तो उसमें से एक सिफत ये भी है कि वो लोग जाएंगे जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हों, ये भी है हाँ इसके अंदर। और उसी का खात्मा ईमान पर होगा जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखेगा। मेरे भाइयों याद रखो, गफलत में मत पड़ो, बाहर आ जाओ गफलत से, अपने दिल की आंखों को खोलो, कुरान को पढ़ो, कुरान का मुताला करो, उसको तर्जमे के साथ पढ़ो, और जो है आलिमों के खिलाफ मत जाओ, आलिम के खिलाफ मत जाओ। याद रखो हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, या कोई और सहाबी होंगे मेरे ज़हन से नाम जो है निकल रहा, लेकिन मफ़हूम ये है, फरमाया कि आलिम जो है ज़मीन में ये अल्लाह की दलील और हुज्जत हैं। हाँ जरा इसका ध्यान रखना। यौमइज़िन यस्दुरुन्नास अश्तातन लियुरौ अमालहुम, उस दिन लोग मुख्तलिफ हालतों में पलटेंगे हैं, यानी कि जिसके जैसे अमल होंगे, कोई हवा में होगा तो कोई जंजीरों में जकड़ा होगा, कोई पुल सिरात पर लड़खड़ा रहा होगा तो कोई जो है एकदम घोड़े की तरह गुजर जाएगा। लेकिन अल्लाह अकबर उसके बाद फरमाया फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। उस दिन अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अगर किसी ने ज़र्रा बराबर नेकी की है तब भी वो दिखाएगा, और ज़र्रा बराबर बुराई की है तब भी दिखाएगा। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि आपने नमाज़ छोड़ दी 2 टाइम की 3 टाइम, नहीं, ज़र्रा बराबर बुराई की है। बताओ मुसलमानों, ज़रा अपने दिल पे हाथ रख के सोचो ज़रा, हम यहाँ ज़र्रा बराबर बुराई की बात है, हमने तो कदम कदम पे गुनाह, कदम कदम पे बुराई, कदम कदम पे गुनाहे बेलज्जत में इतने डूब गए हैं, इतने मुनहरिक हो चुके हैं, ऐसा लगता है कि इस कौम का कभी नेकियों से ताल्लुक था भी या नहीं था। याद रखो, मुत्तकी वो नहीं जो कसरत के साथ इबादत करता हो, बल्कि मुत्तकी वो है जो हर वक्त गुनाहों से बचता हो। हाँ, तो इसलिए अपने आप को बचाओ। अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर तुम्हें बताया है कि लोगों
سمجھ جاؤ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہے اور چاند پھٹ گیا۔ اللہ نے بتا دیا قیامت قریب ہے۔ میرے بھائیوں خوب سمجھ جاؤ، نمازوں کا خیال رکھو، اور اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، ورنہ یہ کپڑے، یہ کھانے، یہ تمام وہ چیزیں جو زندگی گزارنے کے لیے، یہ وہ نعمتیں، سوال کرے گا اللہ قیامت کے دن کیا کیا تم نے ان کے بدلے میں؟ یا تو اللہ نے جس کام کا حکم دیا وہ کرا تو ٹھیک، اور اگر ایسا نہیں کیا، اللہ کے خلاف کام کیا، اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کی، تو اللہ اکبر، مسلمانوں کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ایسا طرز عمل اختیار کریں جو اللہ اکبر جو ہے کفاروں کا ہے۔ ایسا طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، منبر رسول پر علماء اکرام ہیں اور ان کا بھی آپ کو بیان سننا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن و عمل، اخلاق حسنہ، علم نافع کی دولت سے بالا مال فرمائے، اور ہمارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نرمی عطا فرمائے، ہماری زبان کو ہر وقت برائی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، منبر رسول پر علماء کرام ہیں، اگر قرآن مقدس کی آیت پڑھنے میں یا ترجمہ کرنے میں کوئی لفظ آگے پیچھے ہوا ہے تو اللہ مجھے معاف فرمائے، اور اگر کسی کی نظر میں کوئی غلطی واقع ہوئی ہے تقریر کے دوران تو مجھے اس سے آگاہ کریں۔